وقال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار وقال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون۔ ہر قسم کی اچھی تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی، اسلام کی زندگی عطا فرمائی۔ درود و سلامتی ہو آپ کی ہمارے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں خیر کی طرف رہنمائی کی۔ معزز اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی 2 سورتوں میں سے 2 آیت تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ہرگز ظالم یہ نہ سمجھے کہ ہم ان کی حرکتوں سے ناواقف ہیں، غافل ہیں، بلکہ اللہ تعالی انہیں مہلت دے رہا ہے اس دن کے لیے جس دن نگاہیں پھترا جائیں گی، آنکھیں رکی کی رکی رہ جائیں گی۔ اور دوسری آیت بچایا کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور مومنو تم ظالم کی تائید مت کرو، ظالم کو سپورٹ مت کرو، ورنہ تم بھی جہنم کی آگ میں جلو گے۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ، تمہیں بھی آگ پہنچے گی اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا، تم بے بس ہو جاؤ گے، اکیلے ہو جاؤ گے، اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ ظلم جس کی 3 قسمیں ہیں، ایک ظلم ہے اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی بندگی کرنا، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پوجا کرنا، دوسروں کے سامنے جھکنا، یہ شرک ہے، ظلم۔ ان الشرک لظلم عظیم، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ دوسری قسم ہے کہ آدمی اپنے آپ پر ظلم کرے۔ جتنی بھی قومیں اللہ نے تباہ کی، کہا کہ ہم کو کیا پڑی ہے ان پر ظلم کرنے کا، جو ہلاک ہوئی انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ وما كان الله ليظلمهم، اللہ ان پر ظلم نہیں کیا، ولكن كانوا انفسهم يظلمون، وہ خود اپنے آپ پر ظلم کر لیے۔ ظلم کی ایک تیسری قسم ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کسی دوسرے انسان پر ظلم کرے، ناحق اس پر وار کرے، ناحق اس پر حملہ کرے۔ یہ ظلم کی 3 قسمیں ہیں۔ آج کے اس خطبے میں تیسری قسم ہے، ایک دوسرے پر جو ظلم ہوتا ہے اور مظلوم کی کیا طاقت ہوتی ہے، ظالم کا کیا انجام ہوتا ہے، آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ شریعت کہتی ہے ظالم کو ہرگز یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، پاور ہے، میں جو چاہے کر لوں گا، میرے پاس ساری قوت ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہرگز اسے دھوکے میں نہ ڈالے، اللہ اسے مہلت دے رہا ہے ظلم کے باوجود بھی، ہزاروں معصوموں کی وہ جان لے رہا ہے، ہزاروں لوگوں پر ظلم کر رہا ہے، پوری مخلوق اس کے حق میں بد دعا کر رہی ہے، پھر بھی ہمارے نظروں کے سامنے اس کی موت نہیں آتی۔ اللہ کہتا ہے کہ ہمیں اسے مہلت دے رہے ہیں اور کچھ ٹائم دے رہے ہیں، بدل جائے گا، سدھر جائے گا، لیکن جب مہلت ختم ہو جائے گی تو ایسی پکڑ آئے گی، وہ تڑپے گا، چلائے گا، چیخے گا، روئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرے گا جب اللہ کی پکڑ آئے گی۔ شریعت کہتی ہے کہ تمہاری نظروں کے سامنے جہاں بھی ظلم ہو تو تمہیں مدد کرنی چاہیے، مظلوم کی طرفداری تمہاری ہونی چاہیے۔ صحابہ فرماتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنصر المظلوم، اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا کہ مظلوم کی مدد کریں، مظلوم کے دست و بازو بن جائے۔ اگر کسی معاشرے میں ہمارے نظروں کے سامنے کسی پر ظلم ہوتا ہو، ہم بھی وہاں پر بھیڑ میں تماشا بن کر دیکھتے ہیں، کوئی آدمی پیٹ رہا ہے، مار رہا ہے، کچل رہا ہے، بیچارہ مظلوم تڑپ رہا ہے، وہ محفل میں سارے لوگ وہ تماشا دیکھتے ہیں، پوری بستی دیکھ رہی ہے وہ منظر،
کوئی مظلوم کی طرفداری نہیں کرتا. نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر ایک پر آفت لائے گا. جو لوگ تماشا دیکھتے رہے، جو لوگ منظر دیکھتے رہے، ہر ایک پر مصیبت لائے گا. ایسی مصیبت آئے گی جو کوئی اسے ٹال نہیں سکتا، کوئی اسے دور نہیں کر سکتا. شریعت کا یہی تو حکم ہے. زمانے جاہلیت میں کہتے تھے انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہا کہ ظالم کی مدد کرو اور مظلوم کی مدد کرو. یہ اصول تھا جاہلیت میں نبی کے آنے سے پہلے. انصر اخاک، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. وہاں پر سپورٹ ہوتی تھی قبیلے محلے کو دیکھ کر، خاندان کو دیکھ کر. اگر ہمارے محلے والا ہے، اگر وہ ظالم بھی ہے تو سپورٹ کرو. اگر ہماری بستی والا ہے اسے سپورٹ کرو. یہ اصول دیا گیا. شریعت نے اسی جملے کو رکھ کر ایک دوسرا مفہوم پیش کیا. نبی نے یہی جملہ کہا صحابہ کے سامنے، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اے میرے صحابہ مدد کرو اپنے بھائی کی، ظالم ہو یا مظلوم ہو. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو نبی نے کہا کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکے، اس کو اپنے ظلم سے روکے، یہی تو ظالم کی مدد ہے. تو شریعت کی یہ جو تعلیم ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے ہماری نظروں کے سامنے گھریلو زندگی میں، خاندانی زندگی میں، محلے میں، بستی میں، جہاں بھی ظلم ہو، ہم سے جتنا ہو سکے ہمیں مظلوم کی طرفداری کرنا چاہیے، مظلوم کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے. اگر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کم از کم ظالم کو تو روکو، کم از کم اس ظلم میں شریک نہ رہو، سپورٹ نہ کرو، ظالم کو شاباشی نہ دو، ظالم کے ہاں میں ہاں نہ ملاؤ، ظالم کی طرفداری نہ کرو، ورنہ کیا ہوگا؟ جیسا کہ آیت پڑھی گئی فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تمہیں بھی اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا وہ ظلم کرتا ہے. ظالم کو سپورٹ کرنا، ظالم کی مدد کرنا اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا کہ ظلم کرنا ہے. تو بتانا مقصد یہ ہے، یہ جو آیتیں اور حدیثیں بتاتی ہے کہ زندگی میں ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ مظلوم کی طرفداری کرے، ساتھ دے. ظالم سمجھتا ہے کہ ظلم کر کے میں بہت بڑا طاقتور ہوں. یاد رکھو پوری دنیا کی طاقت بھی ظالم کے ساتھ کھڑے ہو جائے، اور مظلوم اگر اکیلا ہے تو مظلوم بہت بڑا طاقتور ہے. پوری دنیا کی طاقت ظالم کے ساتھ کھڑے ہو جائے تو کمزور ہے. مظلوم اکیلا ہو کر بھی بڑا طاقتور ہے، اس لیے کہ اس کی بددعائیں، اس کی آہیں اتنی طاقتور ہیں جو ظالم کے طاقت کو توڑ کر رکھ دیتی ہے. کتنی حکومتیں تھیں جو ظلم کی، اپنے ظلم پر فخر کرتے تھے، اللہ نے عبرت کا نشان بنایا. فرعون کی مثال قرآن میں 25 سے زائد مرتبہ جگہ جگہ پر کیوں ذکر ہے کہ اس نے اتنا بڑا ظلم کیا. قرآن نے کہا یذبح ابناءہم، وہ بچوں کو، بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا اور لڑکیوں کو قید کرتا تھا. کسی نے کہا کہ فرعون بنی اسرائیل کا ایک بچہ تیری حکومت کو چھین لے گا، تو اس لیے اس نے ہر پیدا ہونے والے بچے کو ذبح کرتا تھا. تو اتنا بڑا ظالم تھا. کبھی کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور یہ کہتا تھا الیس لی ملک مصر، کہ مصر کی بادشاہت میری نہیں ہے، اور یہ جو نہریں، جو نیل کی دریا کیا میرے لیے نہیں ہے؟ کیا تم دیکھتے نہیں میں بہتر ہوں یا وہ موسیٰ؟ نعوذ باللہ اس نے ذلیل کہا موسیٰ کو، وہ موسیٰ بہتر ہے یا میں بہتر ہوں؟ میرے پاس اتنی حکومت ہے، کرسی ہے، طاقت ہے. سوچو بنی اسرائیل، تم میری عبادت کرو، مجھے ہی رب مانو. یہ اس نے دعویٰ کیا تھا. بہت ظلم کیا، بہت ظلم کیا، لیکن ظلم ہمیشہ باقی نہیں رہتی. بنی اسرائیل کی بددعائیں رنگ لائی. اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے نظروں کے سامنے فرعون کو غرق کیا، ڈبویا، اور ڈوبتے ہوئے کہنے لگا آمنتو، میں اب ایمان لاتا ہوں. اللہ نے کہا آلان، اب عقل آئی کیا؟ اب سدھرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اتنی مہلت ملی تجھے، ظلم کے باوجود بھی میں کتنے دن تجھے چھوڑ کر رکھا تھا اے فرعون، لیکن تو سدھرنے والا نہ تھا. اب تو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے. نہیں، تو اب مرنے والا ہے، اور تو مر جائے گا. تیرے جسم کو ہم عبرت کے نشان بنائیں گے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آنے والی نسل تیرے جسم کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے گی کہ ایک زمانے میں فرعون جیسا بڑا ظالم تھا، جابر تھا، اللہ نے اسے ڈبویا. یہ اللہ تعالیٰ ساری نسل کے لیے یادگار کے طور پر رکھے گا. قرآن میں اس کا وعدہ کیا، اور آج بھی وہ لاش ظالم فرعون کی موجود ہے. ظالم بادشاہوں کے لیے عبرت ہے کہ ظلم کبھی بھی ہمیشہ باقی نہیں رہتی. ظلم ایک دن ضرور کچل کے رکھے گا اللہ تعالیٰ. مظلوم کی آہ
بہت طاقتور ہے، اللہ تعالیٰ مظلوم کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب آدمی ظلم کرتا ہے، بہت زیادہ ظلم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس مظلوم بد دعائیں رکھتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ بعزتی و جلالی، میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، لانصرنہ ولو بعد حین، اے مظلوم میرے بندوں ذرا انتظار کرو، ذرا ویٹ کرو، میری مدد ضرور آئے گی، میں تمہاری پکار سننے والا ہوں، میری مدد ضرور آئے گی۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے ثلاث دعوات مستجاب، کہ 3 دعائیں قبول کی جاتی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دعوت المسافر، مسافر کی دعا، دعوت الوالد، والد کی دعا، اور دعوت المظلوم، مظلوم کی دعائیں بھی قبول کی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے کہا یا معاذ اتقی دعوت المظلوم، اے معاذ مظلوم کی بد دعا سے بچو، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے۔ کتنی آہیں جو ٹکرائی عرش سے، اللہ رب العالمین عبرت کی نشان بنایا، اللہ مظلوم کے سامنے اسے برباد کیا، اور ہمارے نظروں کے سامنے کتنی مثالیں ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جتنے بھی ظالم حکمران تھے اپنے عہدے کی بنیاد پر، طاقت کی بنیاد پر پبلک کو ستائے، ظلم کیے، ان کے مال لوٹے، ان کے گھر کو ڈھائے، اور کتنی عورتوں کو بیوہ بنایا، کتنے بچوں کو یتیم بنایا۔ اللہ رب العالمین ان معصوموں کی بد دعا کو سنی، ان معصوموں کے سامنے ظالم کو ذلیل کیا، رسوا کیا، برباد کیا، ہلاک کیا، اور عبرت کی نشان بنایا۔ کتنے واقعات، فرعون کی تو واضح مثال ہے۔ تاریخ میں مامون کی بھی مثال آتی ہے۔ مامون خلیفہ ہارون رشید کا بیٹا، عباسی خلافت تھی اس دور کا ایک بادشاہ، جس کے زمانے میں ایک فتنہ تھا۔ یونان کی بہت ساری کتابیں ٹرانسلیٹ کی گئی جس میں بہت ساری کفریہ چیزیں، بہت ساری غلط عقائد کی چیزیں تھیں، لوگ پڑھ کے مرتد ہو رہے تھے۔ اس میں سے ایک مسئلہ پیدا کیا گیا، قرآن مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ عقیدہ پیش کیا گیا قرآن مخلوق ہے۔ سب کو ماننے کا اس نے حکم دیا۔ بڑے بڑے وقت کے علماء زبانی طور پر بچتے ہوئے نکل گئے، لیکن احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ اپنی جگہ پر مضبوط تھے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن مخلوق ہے تو بہت بڑا شرکیہ کام ہے، یہ تو قرآن کا انکار ہے۔ اگر قرآن مخلوق کہیں تو قرآن بھی وہ ایک دن ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، جبکہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ فرعون مامون کی پولیس بہت سزائیں دیتی رہی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو، انہوں نے اس تکلیف کو جھیلا تھا، بہت برداشت کیا۔ آخرکار دیکھا مامون نے یہ احمد بن حنبل میری بات نہیں مان رہے ہیں، تو اس نے حکم دیا کہ احمد بن حنبل کو میرے پاس لائے۔ ترتوس ایک جگہ ہے، وہاں پر بیٹھا تھا، پولیس کو اس نے بھیجا کہ ہتھکڑی ڈال کر میرے پاس حاضر کریں۔ تو مامون کی پولیس جاتی ہے احمد بن حنبل کو پکڑنے کے لیے۔ ایسے میں تاریخ میں لکھنے والوں نے لکھا احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ گھٹنے کے بل بیٹھ گئے، دعا کی، اے اللہ سیدی، اے میرے آقا، تیرے حلم نے اس ظالم کو دھوکے میں رکھا، تیرے صبر نے اس ظالم کو دھوکے میں رکھا ہے، اے اللہ تو میری حفاظت فرما اور مجھے اس تک نہ پہنچا۔ یہ انہوں نے بد دعا کی۔ ادھر پولیس آ چکی تھی احمد بن حنبل کو لینے کے لیے، کیا خبر آتی ہے کہ مامون وفات پا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھو کہ بد دعا میں کیسے اثرات ہوتے ہیں۔ من عاد لی ولیا فقد آذنت بالحرب، نبی فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے ولی سے، میرے نیک لوگوں سے دشمنی مولے گا، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں، جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ کے نیک بندوں کو ستانے والوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ بتانا مقصد یہ ہے وقت کے بڑے بڑے کٹر ظالم بھی جناب بد دعا کے سامنے ٹک نہ سکے، ہزار اسباب رکھ کر بھی، طاقت رکھ کر بھی، حکومت رکھ کر بھی عاجز ہے ظالم، اس لیے کہ مظلوم کے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے جو ظالم کے پاس نہیں ہے۔ مظلوم کی بد دعائیں ظالم کے تخت کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ اور یاد رکھنا، دعائیں مومن کی قبول ہوتی ہیں، دعائیں صرف مومن کی قبول ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک بد دعا کافر کی بھی قبول ہوتی ہے۔ اگر کسی مومن نے
کافر کو ستایا، کافر پر ظلم کیا، اللہ کافر کی بد دعا بھی سنتا ہے، اور کافر کے نظروں کے سامنے ایک مسلمان جو ظالم ہے، ایک مومن ظالم ہے، اسے برباد کرتا ہے اور اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ اسی طرح زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ عشر مبشرہ میں سے 10 صحابہ جن کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو ابن جرموس نے قتل کر دیا، بہت بڑے جلیل القدر صحابی، حواری رسول ان کا لقب ہے۔ اس کے بعد جس نے قتل کیا تھا وہ بڑا پریشان ہوا، ارے میں نے کیا کر دیا، اور اسے سکون نصیب نہیں، دن میں بھی سکون نہیں، رات میں نیند نہیں، ایسے ڈراؤنے خواب، بھیانک خواب، پوری زندگی ٹینشن میں گزرنے لگی۔ آخر کچھ دن کے بعد آ کر کہنے لگا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے فرزند کے پاس کہ دیکھو میں نے تمہارے باپ کو قتل کیا، لہٰذا مجھے قتل کر دو، میری زندگی میں سکون چلی گئی، میں بہت تڑپ رہا ہوں، زندگی عذاب بن گئی، مجھے قتل کر دو۔ انہوں نے اپنے بھائی سے مشورہ کیا، اس طرح ابن جرموس آ کر کہتا ہے تو اس وقت عبید اللہ بن زبیر نے کہا کہ ہم تمہیں بدلہ نہیں لیں گے، ہم تمہیں بدلہ نہیں لیں گے، ہم تمہیں تڑپتا ہوا دیکھیں گے، ہم تمہیں ترستا ہوا دیکھیں گے، اللہ رب العالمین بدلہ لے گا، ہمارے والد کی طرف سے بدلہ لے گا، یہ ہم تمہیں بدلہ نہیں لیں گے۔ اس کے بعد اتنے ٹینشن مبتلا ہوا، وہ اتنی پریشانی مبتلا ہوا، آخر اس نے لوگوں سے کہا کہ مجھے تم مار دو، قتل کر دو۔ ایک دیوار گرنے کے قریب تھی، وہاں کھڑا ہو گیا، لوگوں سے کہا کہ دیوار مجھ پر گرا دو، تو لوگوں نے اس کے اوپر دیوار گرا دی تو مر گیا۔ دیکھو بھائیوں، اللہ ظالم کو دنیا میں مزہ چکاتا ہے آخرت سے پہلے۔ یاد رکھو 2 بددعائیں ایسی حدیث میں آتا ہے، حدیث میں بات آئی ہے کہ 2 سزا ایسے ہی اللہ رب العالمین آخرت سے پہلے دنیا میں وہ مزہ چکاتا ہے۔ ایک والدین کی بد دعا، والدین کو ستانے والی اولاد، اللہ تعالیٰ والدین کے نظروں کے سامنے ان اولاد کو تڑپتا ہوا اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے۔ جن لوگوں نے والدین کو خون کے آنسو رلائے، تڑپایا، تکلیف دی، اور ان کے آنکھوں سے آنسو ٹپکنے کے برابر تک لا کھڑا کیا، تو ایسے لوگوں کو اپنی گنتی شروع کرنا چاہیے۔ کاؤنٹ ڈاؤن ان کی شروع ہو گئی کہ مصیبتیں ان کی انتظار کر رہی ہے، آفتیں ان کی انتظار کر رہی ہے، مستقبل برباد ہے، پریشانی کی عالم میں جانے والے ہی نیکسٹ سٹیج میں زندگی کے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جوانی نہیں تو بڑھاپے میں بہت تڑپے ترسے، ان لوگوں نے اپنی زبان سے اقرار کیا ہم نے اپنے والدین کو تکلیف دی، بد دعائیں لی، یہی وجہ ہے کہ بڑھاپے میں ہم ایسے تڑپ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اولاد کو ان پر ظلم کرنے کے لیے رکھ دیتا ہے۔ ایسی مثالیں معاشرے میں کتنی زیادہ ہیں۔ تو والدین کی بد دعا سے بچو اور مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ 2 بد دعائیں ایسے ہی اللہ رب العالمین آخرت سے پہلے دنیا میں عذاب چکاتا ہے۔ میرے بھائیوں، بتانا مقصد یہ ہے کہ آج کے دور میں دیکھیے ہمارا پڑوسی ملک سیلون، جو کتنا بڑا ظلم ہوتا تھا، وہاں پر کتنے مظلومین کی اس ظالم نے جان لی تھی، کتنے مسلمانوں کے حقوق چھینے تھے اس نے۔ کبھی برقع پر پابندی لگائی، کبھی نماز پر پابندی لگائی گئی، کبھی مظلوم لوگوں کا خون اس نے چوسا، ناحق مال لوٹے، کرپشن میں مبتلا ہوا۔ جو قوم اس کی کل تک تعریف کرتی تھی، آج وہی قوم اسے گلی میں، سڑک میں کھینچ کر ذلیل کر کے اللہ تعالیٰ اسے رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک واضح مثال ہے کہ جو لوگ بھی مظلوم کی آہ کے ساتھ کھیلتے ہیں، اللہ وعدہ کرتا ہے اگرچہ وہ کافر بھی کیوں نہ ہو کہ میں تمہاری آہ کو سنوں گا، کچھ انتظار کرو۔ مہلت ملتی ہے، مہلت ملنے کے باوجود بھی ظالم نہیں سدھرتا، اللہ پبلک کو اس پر مسلط کر دیتا ہے۔ دیکھو کہ میڈیا میں یہ خبریں آپ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، کرنٹ ٹاپک ہے کہ پڑوس ممالک میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کہ جو ظالم قوم، ظالم لوگ تھے، ان کا انجام کیا ہے، وہ چہرہ دکھانے کے لائق نہیں، انہیں زمین میں جگہ میسر نہیں۔ جو لوگ زمین سے نکالنے کی بات کر رہے تھے وہاں کے لوگوں کو، جو ظالم اپنے ظلم کی بنیاد پر، طاقت کی بنیاد پر مظلوموں کو بستی سے نکالنے کی بات کر رہے تھے، ان کو بستی میں جگہ میسر نہیں، وہ چہرے چھپا کر پھر رہے ہیں۔ اللہ حفاظت کرے ایسے ماحول میں جہاں پر ایسا کوئی ماحول کریٹ ہو، جہاں مہنگائی زیادہ ہو رہی ہو، اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہو، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو۔ یہ وہ دن دور نہیں ہے
ان سب ظالموں کے لیے ایک وارننگ اللہ کی طرف سے، پورے دنیا کے ظالموں کے لیے ایک وارننگ ہے، ایک عبرت کی نشان ہے کہ اگر تم بھی ایسی حرکت کرو گے، یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ظلم کو ایسے ہی دیکھتا رہے گا، نہیں، ضرور اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑے گا۔ تھوڑی مہلت دے رہا ہے، مہلت دینے کا یہ مطلب نہیں کہ تمہارے ظلم سے اللہ خوش ہے، اور یہ مہلت دینے کا یہ مطلب نہیں تمہاری کرسی، تمہاری حکومت، تمہارا دبدبہ، تمہاری میجورٹی، تمہاری طاقت تمہیں بچائے گی، نہیں، اللہ رب العالمین ضرور 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 مظلوم کی مدد کرے گا۔ یہ مسلمانوں کی بد دعائیں رنگ لائے گی، جو دشمن قومیں آج مسلمانوں کے دلوں میں خوف بٹھا رہی ہے، مسلمانوں کو تکلیف دے رہی ہے، مختلف مسائل رکھ کر ہندو مسلم میں لڑائی پیدا کرنے کی ناکام کوششیں ہو رہی ہیں، ان سب کے لیے ایک عبرت کی ایک سبق ہے جو اللہ تعالیٰ ہمارے نظروں کے سامنے رکھا ہے۔ ایسے میں جب تک ظلم سے نہیں رکھیں گے تب تک اللہ رب العالمین امن کی زندگی نہیں دے گا، سکون کی زندگی نہیں دے گا۔ اگر ظلم پر ظلم کریں گے اللہ کی ضرور پکڑ آئے گی۔ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، اچانک آئے گی، ظالم بے بس ہو کر رہ جائے گا۔ تو بتانا مقصد میرے بھائیوں، اپنی ذات سے کسی پر ناحق ظلم نہ کرے، نہ کسی کے مال کو ناحق ہڑپ کرے، نہ کسی کی عزت کے ساتھ ناحق کھلواڑ کرے، نہ کسی کو بھری محفل میں ذلیل کرے، یہ بھی تو ظلم ہے۔ کسی کو ذلیل کرنا یہ بھی تو ظلم ہے۔ کسی کے مال ہڑپ کر لینا، رکھ لینا، ٹال مٹول کرنا یہ بھی تو ظلم ہے۔ مثل الغنی ظلم، نبی نے فرمایا کہ مالدار کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، مال ہے پھر بھی وہ حقدار کو نہیں دیتا، اپنے پاس سیو کیا ہوا ہے وہ اپنے حقوق نہیں دیتا، تو یہ بھی تو ظلم ہے۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی پر ظلم کیا اللہ کے لیے معافی مانگو، اللہ کے لیے معافی مانگ لو، ورنہ تو یہ بددعائیں بیواؤں کے، یتیموں کے، مسکینوں کے، فقیروں کے، کمزوروں کے، محتاجوں کی بددعا لے کر جینے والے بھی بہت زیادہ ہیں۔ بہت سارے جائیداد پر قبضہ جمائے ہوئے ہیں ناحق ظلم زبردستی سے، اور سمجھے ہیں ہم دیکھو کتنے خوشحال ہیں، ہم پورے گاؤں کا لوٹتے ہیں، سب کو ٹوپی پہناتے ہیں، اب ہمارے پاس کتنی گاڑیاں ہیں، کتنی خوشحال زندگی ہے۔ ان کی دل کیا کیفیت اگر دیکھے تو پریشانی پریشانی ہے۔ جو میں نے پہلے بھی بار بار کہا کہ جو ظلم کے ساتھ لیا گیا مال اللہ کبھی بھی سکون نہیں دیتا، رحمت چھین لیتا ہے، سکون ختم ہو جاتی ہے۔ اور جن جن لوگوں نے تکلیف دیا کسی کو، ابھی بھی وقت معافی مانگ لو، ابھی بھی وقت معافی مانگ لو، ورنہ تو جوانی نہیں تو صحیح بڑھاپا بہت ستائے گا۔ یہ مال تمہارے لیے فتنہ بن جائیں گے، یہ طاقت تمہارے لیے آزمائش بن جائیں گی، یا اولاد جو تمہاری اولاد ہے تمہارے پر مسلط کر دی جائے گی، بہت سارے فتنے تمہیں فیس کرنا پڑے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے۔ تو اسی لیے زندگی جب تک ہے تو اللہ کے لیے ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہماری ذات سے کسی کی تکلیف نہ ہو، کہ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہم دوسروں کے لیے نفع بخش ہوں۔ اگر ہم نے کسی کو ستایا ہے کہ تکلیف دی ہے تو معافی مانگ لیں، انشاءاللہ جب مظلوم معاف کرے گا تو اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے۔ اور یہ بھی تو حقیقت ہے، جتنے لوگ، یہ بھی ہم نے دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے حقیقی واقعہ، کہ سکرات میں لوگ تڑپ جاتے ہیں، سکرات میں آخری میں بڑی بڑی بیماری میں مبتلا ہو کے تڑپ جاتے ہیں، اقرار کرتے ہیں بستر میں نے فلاں کو تکلیف دی، وہ سزا اللہ مجھے دے رہا ہے، میں نے فلاں کا دل دکھایا، وہ سزا اللہ مجھے دے رہا ہے، ناحق میں نے فلاں کو تکلیف دی، فلاں کے آنکھوں سے آنسو میں نے ٹپکایا، یہی وجہ ہے اللہ مجھے اتنی بڑی بیماری دیا ہے، یہی وجہ ہے کہ میری سکرات اتنی سخت گزر رہی ہے۔ یہ سب مثالیں موجود ہیں، لوگوں کو ذرا بھی ڈر نہیں ہے اس چیز کا۔ یہ وہ آیت میں پھر دوبارہ شروع میں جو آیت پیش کیا وہی پیش کر رہا ہوں، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالموں کو ہرگز غافل نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بے خبر ہے، اللہ رب العالمین ان سے واقف ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کتنا ظلم کرے گا، کتنا ظلم کرے گا۔ جب پکڑ آئے گی، اللہ کی پکڑ آنے کے بعد ایک سیکنڈ بھی نہ آگے بڑھ سکتی نہ پیچھے ہٹ سکتی، یہ حقیقت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام پر رحم کا معاملہ فرمائے، اللہ رب العالمین ہم سے جانتے ہوئے انجانے میں کوئی غلطی ہو جائے اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اور جہاں بھی مسلمان ظلم کے شکار ہیں اللہ رب العالمین ان ظلم کو، مظالم کو دور فرمائے، اللہ مظلومین پر رحم کا معاملہ فرمائے، کرم کا معاملہ فرمائے۔ جن لوگوں پر ظلم کیا گیا، جو لوگ بے گھر ہو گئے، اللہ ان کا سہارا بنے،
اللہ ان کا انتظام کرے، اللہ ظالم قوم کو ہم سے دور کرے، ہماری نظروں کے سامنے نیست و نابود کرے، برباد کرے، ہلاک کرے، عبرت کی نشان بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں امن کی زندگی دے، اسلام پر قائم رکھے، دین پر قائم رکھے، ہماری موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے، اسلام کی حالت میں آئے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياكم بالآيات الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك برفع رب حليم۔